کل آئینی بینچ نے ایک شارٹ آرڈر جاری کیا جس میں ملٹری کورٹس کی تحویل میں یا فوج کی تحویل میں 9 مئی سے متعلق جتنے بھی ملزمان ہیں تو ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ملٹری کورٹس کو کہ وہ ان کا فیصلہ سنا سکتی ہیں، اور جن لوگوں کو رہا کیا جا سکتا ہے تو ان کو رہا کیا جائے، اور جو لوگ رہا نہیں ہو سکتے اور جن پر الزام ثابت ہوتا ہے تو ان کو متعلقہ جیلوں تک بھیج دے۔ اس سے پہلے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے اندر جو سویلین ٹرائل سے متعلق یہ کیس ہے اس کا پس منظر جانیں گے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اسی طرح سے ملٹری کورٹس کی خود اپنی تاریخ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس کا سیاست کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے مستقبل کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، آپٹکس کیا بتاتے ہیں، اس وقت سینس کیا آ رہی ہیں۔ گزشتہ سال جب انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی سے متعلق گرفتار ملزمان کو فوج کی تحویل میں دے دیا تو ان کی تعداد یا ان کا جو نمبر تھا وہ تقریباً 105 افراد تھے جو اس حوالے سے گرفتار تھے، ان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا۔ تو اس وقت اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عمران خان کی جانب سے، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے اس کے اوپر درخواست دائر کی، لطیف کوسہ اس کے اوپر درخواست دائر کی، اس طرح سے اعتزاز احسن بھی اس کے اندر شامل ہوئے، تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کو چیلنج کیا۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکتوبر 2023 میں یہ فیصلہ سنایا کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہے، پھر ٹرائل کا حق نہیں ملتا اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفاقی حکومت انٹرا کورٹ اپیلوں کے ذریعے سے انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، اور دسمبر 2023 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 رکنی بینچ نے 5-1 کی اکثریت سے اپنا ہی فیصلہ معطل کر دیا اور ملٹری کورٹس کو یعنی فوجی عدالت کو سویلین ٹرائل کی اجازت دے دی۔ پھر اسی سال اپریل 2024 میں وفاقی حکومت نے اٹارنی جنرل کے ذریعے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا کہ ہم نے جو 105 افراد ملٹری کورٹس کی تحویل میں تھے ان میں سے 20 افراد کو رہا کیا جا چکا ہے، یعنی وہ لوگ اپنی رہائی کی یا اپنی سزا کی مدت پوری کر چکے ہیں، اس وجہ سے ان کو رہا کیا گیا ہے۔ عید الفطر سے پہلے کی یہ بات میں کر رہا ہوں، اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کی جو ہے معافی کر دی ہے آرمی چیف آف پاکستان نے، تو اب رہتے ہیں 85 افراد۔ تو اس کے بعد مئی 2024 کے اندر یعنی اپریل کے مہینے کے بعد جب سپریم کورٹ کو اس بات کا پتہ چلا کہ 20 لوگ رہا ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر بنیادی طور پر ترمیم کی اور امینڈمنٹ یہ کی کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل آپ ملٹری کورٹس کے اندر کریں، لیکن ابھی تک ملٹری کورٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں سنائے گی، یعنی جن لوگوں کو سزا ہونی ہے، جن لوگوں کو رہا ہونا ہے ان کا فیصلہ نہیں سنائے گی۔ تب سے یہ کیس لٹکا ہوا تھا اور آج کل اسی ہفتے یہ آئینی بینچ کے سامنے لگا، آئینی بینچ نے اس کے اوپر بنیادی کچھ 2-3 سماعتیں کی اور کل اس کا شارٹ آرڈر جاری کیا۔ اب سماعتوں کے اندر جو بنیادی نقطہ اٹھایا گیا وہ یہ ججز کی جانب سے اٹھایا گیا کہ یہ جو آئینی جو ملٹری کورٹس ہے اس کا سارا معاملہ آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے۔ آرٹیکل 8 آئین پاکستان کے اندر پورا چیپٹر ہے، فنڈامنٹل رائٹس کا پورا چیپٹر ہے، انسانی حقوق کا پورا چیپٹر ہے، اور اس کا جب پہلا سیکشن ہم دیکھتے ہیں اس پہلے سیکشن کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی دستوری روایت جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو جس کا ذکر اس چیپٹر کے اندر کیا گیا ہے تو وہ خود بخود ہی وہ لا، وہ قانون، وہ دستوری روایت خود بخود ہی کالعدم تصور کی جائے گی۔ تو بنیادی سوالات ججز کی جانب سے اٹھائے گئے وہ یہی تھے کہ کیا اس کے اندر فیئر ٹرائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نہ صرف ہونا ہے بلکہ ہوتے ہوئے دکھانا بھی ہے، ہوتے ہوئے دکھنا بھی ہے۔ تو فیئر ٹرائل کے بنیادی سوالات اس کے اندر اٹھائے گئے، لیکن کل کے شارٹ آرڈر میں ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ حتمی فیصلہ سنا سکتے ہیں، لیکن اس کو مشروط کر دیا گیا ایک طرح سے سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیجن اور فائنل فیصلے کے ساتھ، یعنی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا بعد میں ملٹری کورٹ سے متعلق تو وہ ملٹری کورٹس کے جو فیصلے ہوں گے ان ملزمان سے متعلق وہ اس کے ساتھ مشروط ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہی اس کو پھر بعد میں الائن کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک لوپ ہول اس فیصلے کے اندر بنیادی طور پر موجود ضرور ہے کہ جو لوگ ملٹری کورٹس کی تحویل میں اب تک ہیں، جن کا معاملہ لٹکا ہوا ہے اور پھر جو لوگ سزا بھگت چکے ہیں، جو لوگ سزا بھگت رہے ہیں، اگر بعد میں سپریم کورٹ کا ڈیسیجن اس کے برعکس آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ لیکن خیر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ججز کو اس پہلو کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے تھا، اور لیکن ابھی تک فی الحال تفصیلات اس کی یہ ہے کہ جنوری تک اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، یعنی موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد یہ دوبارہ لگے گا اور بنیادی جو اہم اور فائنل ڈیسیجن ہوگا وہ بعد میں کیا جائے گا۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس تو 1952 سے قائم ہے، 1952 میں آرمی ایکٹ آیا ہے اور اس کے تحت ملٹری کورٹس قائم کیے گئے ہیں، لیکن سویلین کا ٹرائل اس میں بہت بعد میں ہوا۔
पहले तो अयूब खान के दौर में इसके अंदर 2 सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से तरमीम की गई आर्मी एक्ट में, और इसका दायरा कार वसी करके इसके अहाते के अंदर सिविलियन को भी शामिल किया गया। लेकिन उस दौर में, यानी अयूब खान के दौर में, किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हुआ। बाद में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जब उनके खिलाफ एजिटेशन शुरू हुआ अपोज़िशन की जानिब से, तो उस दौर के अंदर पहला केस हमें मिलता है, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का मिलता है हमें, और ट्रायल होता है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर पहला जो सिविलियन है उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होता है। फिर बाद में ज़ियाउल हक ने तो बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री कोर्ट्स कायम किए, बड़े पैमाने पर सिविलियन का उसमें ट्रायल भी हुआ, सज़ाएँ भी हुई। फिर 1998 में नवाज़ शरीफ के दौर में भी मिलिट्री कोर्ट्स एक्टिव हुई थी, मुशर्रफ के दौर में एक्टिव रही हैं। लेकिन अभी रिसेंट की हिस्ट्री अगर हम देखें, तो 2014 में जब एपीएस अटैक हुआ, तो उसके बाद तरमीम के ज़रिए से, गालिबन 22वीं के 23वीं तरमीम के ज़रिए से मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई, और उसमें दहशतगर्दों का ट्रायल किया गया। वो 2 साल के लिए कायम की गई थी। 2017 में वो एक्सपायर हो गई। फिर उसी से साथ ही उसमें मज़ीद तरमीम के ज़रिए से उसमें 2 साल तोसी की गई, और 2019 तक वो फ़ाल रही, मिलिट्री कोर्ट जितनी भी थी। फिर उसके बाद ये मामला, कोई मिलिट्री कोर्ट्स फ़ाल नहीं रही और उनमें सिविलियंस का मामला नहीं चला। लेकिन 9 मई के बाद ये फिर से ये सारा बहस जो है वो शुरू हो गया। अब ये थी इसकी मुख्तसर सी तारीख। अब ज़रा जानते हैं कि इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं। अब मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में जितने भी लोग हैं, 105 अफराद थे बुनियादी तौर पर, 20 अफराद को उनको बाद में रिहा किया गया, और इस वक्त जो तहवील में उनके लोग हैं वो तकरीबन 85 लोग हैं, 85 लोग हैं। अब उनके मुस्तकबिल का फैसला वहां पर होना है। अब वो सारे के सारे 9 मई से मुतालिक वहां पर गिरफ्तार हैं, या जिना हाउस केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं। और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये सारे केसेस रेफर किए थे, वो भी खुद एटीसी ने किए थे, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने किए थे। इस वक्त अगर हम देखें इमरान खान के ऊपर, तो इमरान खान के ऊपर जीएचक्यू हमला केस के अंदर फर्द जुर्म आयद हो चुकी हैं, तोशाखाना 2 के अंदर फर्द जुर्म आयद हो चुकी हैं। वो इसी तरह से जलाओ गेराव के 6 मुकदमात के अंदर रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है, अडयाला जेल के अंदर। इसी तरह से अगर हम दीगर रहनुमाओं के देखें, लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, और इसी के साथ ही साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, तो वो लोग भी 9 मई से मुतालिक केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं, और वो उन एटीसी लाहौर ने उनके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद की हैं। लेकिन अगर कल को एटीसी, जिसी तरह से इन्होंने इन 105 अफराद को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया, तो वो ये भी कर सकते हैं कि इन्हीं अफराद को भी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर सकते हैं। वो फिर एक अलग से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, उसको चैलेंज किया जाएगा, और वो मामला कहाँ तक पहुंचेगा और इस पर क्या फैसला दिया जाएगा, वो फिर मुस्तकबिल या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऑप्टिक्स ये है कि अगर 9 मई से मुतालिक इन अफराद का फैसला जो फौज की तहवील में इस वक्त है वो मिलिट्री कोर्ट्स कर लेती हैं, तो सियासी रहनुमाओं के लिए ये एक रास्ता साफ हो जाएगा। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, चाहे वो खुद इमरान खान हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं पर ये राह हमवार होती नज़र आ रही है कि अगर उन लोगों का ट्रायल हो सकता है, तो ये लोग भी चूँकि 9 मई से मुतालिक केसेस के अंदर गिरफ्तार हैं, और 9 मई से मुतालिक केसेस में उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी हैं, तो ये भी किसी न किसी तरह से अगर ट्रायल के लिए ना चला जाए, तो कम से कम सज़ा के तौर पर हो सकता है कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए जाए। लेकिन फ़िलहाल मुज़ाकरात की बाज़गश्ती है, खुदा करे कि मुज़ाकरात कामयाब हो, और जितने भी पॉलिटिकल अपहीवल है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारी इससे जान छूटे।